السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 45 سورہ العنکبوت۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کے بعد عمومی طور پر ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتابی، پڑھ سنائیے، تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب میں سے۔ یعنی یہ کتاب رکھنے کے لیے نہیں آئی، پڑھنے کے لیے آئی ہے، اور صرف اپنی ذاتی تلاوت اور ثواب کمانے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو پڑھ کر سنانے کے لیے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کیسے عمل کیا؟ اگر آپ بھی ہماری طرح صرف خود ہی پڑھتے رہتے اور خود ہی تلاوت کرتے رہتے اور نمازوں میں ہی صرف پڑھتے رہتے اور لوگوں کو پڑھ کر نہ سناتے، تو پھر لوگوں تک ایمان کی روشنی، دین کی ہدایت کی روشنی کیسے پہنچتی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر اس بات کی حقیقت کو جاننا ہو تو سیرت پڑھ کر دیکھیں کہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کے ذریعے رہنمائی دی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ تلاوت کے بعد عملی کاموں میں سب سے اہم کام نماز کا قیام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اپنے اندر ایک بہت زبردست تاثیر رکھتی ہے، انسان کے مزاج کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر تواضع پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا یقین بڑھتا ہے، انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنتا رہتا ہے۔ یہ کیفیات جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو وہ جو بھی کام کرنے لگتا ہے اس میں یہ کیفیت پھر جھلکنے لگتی ہے۔ اسی لیے انسان جب نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور حقیقی معنوں میں تواضع اختیار کرتا ہے اور اس کا اثر لیتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں، تو اس سے اس کے عمل پر اثر پڑتا ہے، اور وہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں خاص طور پر آتی ہیں تو وہاں بھی سر تسلیم خم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، کیونکہ وہ ابھی نماز میں اللہ کے آگے جھک کر آیا ہوتا ہے۔ اور اب یہاں اللہ تعالیٰ جس چیز سے اسے روک رہے ہیں اور وہ ہے برا کام، فحش کام، تو وہ اس میں بھی جھک جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ انسان واقعی حقیقی معنوں میں اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے سامنے اس کو یاد کر کے ایک خاص طریقے سے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر یہ یاد صرف نماز کی حد تک نہیں رہتی، جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے تو اس پہچان کے بعد یہ یاد نماز اور نماز کے علاوہ بھی ہر کام میں ہونے لگتی ہے۔ اب ایک کام ہے جو برا کام کرنے لگا، ایک عام شخص ہے جو برا کام کرنے لگا ہے، تو اس کو اگر فوراً اللہ کی یاد آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو فوراً اس سے رک جائے گا۔ مثلا ایک لڑکی کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر پھر وہ سی تھرو کپڑے پہنے، شفاف کپڑے پہنے جس سے جسم جھلکے، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کو فوراً ڈر لگے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہی ہوں اور اب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ فوراً اس کام کو چھوڑ دے گی۔ اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کسی کو گالی گلوچ شروع کر دے، فحش باتیں کرنا شروع کر دے۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی فلمی گانا شروع کر دے۔ تو یہ حقیقت میں اگر انسان نماز میں اللہ تعالیٰ کی کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کا اثر اس کی باقی زندگی پر بھی پڑتا ہے، اور جہاں جہاں وہ کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے، خصوصاً فحش اور منکر جیسے کام، تو اللہ تعالیٰ کی یاد اس بندے کو روک لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا احساس اس کو گرا دیتا ہے۔ وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ یعنی نماز بھی ذکر، اور نماز کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو برائی سے بچنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح چوری کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی۔ یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو اس کی چوری کی عادت ختم ہو جائے گی، کیونکہ نماز سے انسان کے اندر ایک طرح کی طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے۔
तो फिर वो इंसान के ऊपर बुराई करने को मुश्किल बना देता है। और फिर ये जो अल्लाह ताला का चेहरा चाहने के लिए, अल्लाह ताला का दीदार चाहने के लिए नमाज़ पढ़ता है, ऐसे शख्स की नमाज जो है वो इसके गुनाहों को झाड़ने का ज़रिया बनती है। मुस्नद अहमद की ये रिवायत है, पतझड़ के मौसम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 टहनियाँ पकड़ी तो पत्ते झड़ने लगे। फरमाया, मुसलमान बंदा जब अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए नमाज पढ़ता है तो इसके गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त के ये पत्ते झड़ रहे हैं। तो अगर इंसान नमाज पढ़ता रहेगा तो पिछली बुराइयां जो इन पत्तों की तरह झड़ जाएंगी और अगले गुनाह भी झड़ने लगेंगे। इनके मिजाज से, इनकी आदत से, इनके अंदर से वो ख़त्म होने लगेंगे। बस ये शर्त है कि इंसान इसको पाबंदी से पढ़ने वाला हो और पढ़ने का हक अदा करने वाला हो, क्योंकि जब नमाज के अंदर इंसान खुशू खुजू इख्तियार करता है तो कामयाबी की मंजिल पर पहुंचता है। फिर इसी तरह वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा ज़िक्र है, या ये कि अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है। और ये हकीकत है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं इनमें सबसे कीमती चीज़ अल्लाह का ज़िक्र है। जब इंसान को वो मैसर आ जाए तो इसको अपनी खुशकिस्मती की अलामत समझना चाहिए, और अल्लाह ताला के ज़िक्र से दूरी इंसान की बदकिस्मती की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो तुम्हारे मालिक के नज़दीक ज़्यादा अच्छा और पाकीज़ा और तुम्हारे दर्जात में बुलंदी का सबब और तुम्हारे लिए सोना चांदी खर्च करने से बेहतर और दुश्मन से मिलकर इनकी गर्दनें मारने और इनके तुम्हारी गर्दनें मारने से भी अफजल है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र। ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। तो हर एक के पास सोना चांदी तो नहीं होता कि वो सदका करे, और जिनके पास होता भी है तो वो अल्लाह के ख़जाने में जमा नहीं करते, वो बैंक के ख़जाने में रखते हैं। तो अल्लाह ताला का जिक्र दर्जात में बुलंदी, सोना चांदी अल्लाह की राह में खर्च करने और अल्लाह की राह में जहाद करने से अफजल है। अल्लाह ताला के ज़िक्र में हर तरह की तस्बीहात, तमहीद और तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब चीज़ें आती हैं ज़बानी तौर पे। इसके अलावा दिल में अल्लाह ताला की याद होना और भी अहम चीज़ है। यानी ज़बान तो अल्लाह का ज़िक्र करे और दिल में याद ना हो तो वो या तो अधूरी है। असल याद क्या है कि इंसान जिस चीज़ को भी देखे इसे अल्लाह याद आ जाए। जिस चीज़ को भी देखे हर चीज़ में वो अल्लाह ताला की मार्फत को पाए और इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत इसके दिल में बैठती चली जाए। फिर इसी तरह फरमाया, वल्लाहु यालमु मा तस्नाउन, अल्लाह को सब पता है जो कुछ तुम कर रहे हो। यानी तुम्हारे सारे अमाल से अल्लाह ताला वाकिफ़ है। तुम्हारी नमाज तुम कैसे पढ़ते हो और इसमें तुम कितना अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह को सब पता है। वला तुजादिलु अहलल किताबी इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और अहले किताब से बहस ना करो मगर उम्दा तरीके से। यानी किसी के साथ भी कोई बहस मुबाहिसा हो तो इसमें अपने अखलाक का दामन हाथ से ना छोड़ो, सिवाय इन लोगों के जो इनमें से जालिम हो। तो जालिमों के साथ मामला दूसरा होता है। और इनसे कहो कि हम ईमान लाए हैं इस चीज़ पर, उनजिला इलैना व उनजिला इलैकुम, जो हमारी तरफ भेजी गई, और उस चीज़ पर भी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई। हमारा इलाह और तुम्हारा इलाह एक ही है। तो कॉमन ग्राउंड्स पर बात करो, और हम इसी के मुस्लिम फरमाबरदार हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस तरह तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है, इसलिए वो लोग जिनको हमने पहले किताब दी थी वो इस पर ईमान ले आए और हैं, और इन लोगों में से भी बहुत से लोग इस पर ईमान ला रहे हैं और हमारी आयत का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। वमा कुन्ता ततलू मिन कबलिही मिन किताब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कोई किताब वगैरह नहीं पढ़ी थी, किसी लाइब्रेरी में नहीं गए, और ना अपने हाथ से लिखते थे। आपको लिखना भी नहीं आता था। अगर ऐसा होता तो बातिल तरीके परस्त लोग शक में पड़ सकते थे। यानी लोग ये भी कह सकते थे कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल साल किताबें पढ़ी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के भी बड़े माहिर हैं, इसलिए जो पढ़ा इसका खुलासा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब बनाकर लिख दिया। लेकिन ये तो अल्लाह ताला का कलाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। दरअसल ये रोशन निशानियां हैं उन लोगों के दिलों में जिन्हें इल्म बख्शा गया है। यानी एक उम्मी शख्स का एक ऐसी किताब पेश करना बगैर किसी तैयारी के लोगों के सामने ले आना, ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। और हमारी आयत का इनकार नहीं करते मगर वो जो जालिम हैं। आयत नंबर 50, ये लोग कहते हैं कि क्यों ना उतारी गई इस शख्स पर निशानियां इसके रब की तरफ से। कहो, निशानियां तो अल्लाह ताला के पास हैं और मैं सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ खोल खोल कर। और क्या इन लोगों के लिए ये निशानी काफ़ी नहीं है कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो इन्हें पढ़ कर सुनाई जाती है। दर हकीकत इसमें रहमत है और नसीहत उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यानी ये किताब किसके लिए रहमत और नसीहत है? ईमान लाने वालों के लिए। जितना ज़्यादा आपका ईमान मजबूत होगा इतना ज़्यादा आपकी इस किताब से मोहब्बत होगी और इतनी ज़्यादा आप इस किताब में गहरी बसीरत हासिल करेंगे। ये ईमान के इजाफे के साथ है। अगर ईमान कमज़ोर हो और इस किताब की हमारे दिल में कोई अहमियत ना हो तो फिर इसके साथ ताल्लुक़ भी कमज़ोर होगा।
قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر کر نہ دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً وہ آ کر رہے گا اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلد لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ انہیں پتہ چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ تو یہاں جو عذاب سے ڈھانکے جانے کی بات ہے، صرف ان الفاظ کو پڑھ کر گزر نہیں جانا چاہیے۔ جہنم کا عذاب بہت ہولناک چیز ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خاص تنہائی میں اور قبولیت کے اوقات میں رو رو کر دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے جہنم میں نہیں جانا، آپ مجھے اس سے بچا لیں، اور جو چیزیں میں کر چکی ہوں اللہ تعالیٰ اس طرح کی، اللہ مجھے ان سے نکالیں اور مجھے ان چیزوں سے اور ان اعمال سے بھی دور کر دیں، کیونکہ وہاں جانے کے بعد تو پھر رسوائی الگ ہے اور اذیت کی تکلیف الگ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے تلووں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا ہوگا اور وہ اس سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا، استغفر اللہ، یعنی اس کا سر اس طرح ابل رہا ہوگا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ ذرا سر میں درد ہو، سر گرم ہو جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر بے چینی ہوتی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ڈالے، کچھ کرے، اس مصیبت سے باہر نکلے۔ اور یہ جہنم کا سب سے کم تکلیف والا عذاب ہے، لیکن جن کے جسم پورے کے پورے ڈھانک لیے جائیں گے ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ ابن آدم کا ہر عضو کھا لے گی سوائے سجدوں کے نشان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو جلائے۔ تو یہ کتنے ڈرا دینے والی حدیث ہے کہ سجدے کرنے والے بھی اپنے کاموں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو سجدے کا نشان جیسے پیشانی پر ہوتا ہے یا ہاتھوں پر پڑ جاتا ہے یا گھٹنوں پر ہوتا ہے یا انسان کے پاؤں پر ہوتا ہے، تو ان جگہوں پر بھی دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتا ہے، تو ان جگہوں کو آگ نہیں لگے گی۔ تو اس سے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسے لوگ بھی جہنم میں ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے اور اتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے کہ سجدے کے نشان پڑے ہوں گے اور پھر بھی وہ اپنے دوسرے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرتے، آمین۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے، یعنی اگر ایک جگہ تم سے اطاعت نہیں ہوتی تو تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ جگہ چھوڑ دو، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہیں ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی جنت میں لے جانے والے کام کیا ہیں؟ صبر اور توکل، ہر ناگوار چیز پر صبر اور توکل، دین اور دنیا کے ہر معاملے میں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنے رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ خصوصاً رزق کے معاملے میں تو توکل کی کوشش کرنے کے بعد انسان صبر سے کام لے، حرام راستے اختیار نہ کرے، کیونکہ جو گوشت حرام سے بنے گا وہ جہنم سے جلے گا۔ اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہارا رزاق بھی وہی ہے، وہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو جو رب چونٹیوں کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو دیتا ہے، مچھلیوں کو دیتا ہے، درندوں کو دیتا ہے، سانپوں کو دیتا ہے، کیا وہ تمہیں نہ دے گا؟ وہ تو جانور ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنی کوشش کرتے ہیں، اور باقی اسباب اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیدا کرتا ہے۔ وہ کچھ کھاتے ہیں تو زندہ ہیں، اگر وہ نہ کھائیں تو سب مرے پڑے ہوں، لیکن ہم ایسا تو نہیں دیکھتے۔ ہر روز پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے جانور اور کیڑے مکوڑے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا رزق ہے نہ کہیں، اور وہ کون مہیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آئندہ ہر جانور کو دیکھ کر یہ سوچنا ہے کہ ان کا رزق اللہ دے رہا ہے تو مجھے بھی میرا رب دینے والا ہے، اور جو کچھ وہ مجھے دیتا ہے میں اس پر شکر گزار ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
یعنی اگر رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی اپنی تقسیم ہے کہ جس کو جتنا چاہے دے۔ اس لیے اس میں بے صبرے نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہوں، بلکہ اس پر شکر ادا کریں، تو شکر کرنے پر وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور عطا کہ وہ اور عطا کرے گا۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ تو پھر وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اس وقت ہم سب ایک مسافر کی حیثیت سے بیٹھے ہیں نا یہاں، یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، رہنے کی جگہ، زندگی گزارنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی عیش کے علاوہ کوئی عیش نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی دنیا میں انسان جتنے بھی عیش اور تفریح کے سامان پیدا کر لے، ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی اذیت ہے، تکلیف ہے، لیکن اصل راحت اور عیش و عشرت دراصل آخرت میں ہی ہے، اور آخرت کی زندگی ہی دراصل زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ کی طرف لوٹنا، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا، وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی، اور وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے یہ۔ تو موت تو صرف آج کے لیے ہے، دنیا کے لیے، کل کے لیے موت نہیں ہے۔ اس لیے جب موت نے ہر چیز ختم کر دینی ہے، اچھا برا سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اچھے اچھے کام کر کے اپنے آخری گھر کے لیے جمع کراتے رہیں، جہاں ہمیشہ کے لیے راحتیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے یہ طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے اور کبھی نہیں مرو گے، اور تم جوان رہو گے، کبھی نہیں بوڑھے ہوگے، اور ہمیشہ خوشحال رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر یہ کہ اہل جنت سوئیں گے بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو نیند سے بہت محبت ہو، لیکن کچھ لوگوں کو نیند اچھی نہیں لگتی کیونکہ کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اہل جنت بھی نہیں سوئیں گے، لہٰذا یہاں دنیا میں ہمیں نیند سے بہت کم محبت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی ہی ایک قسم ہے، اس لیے جنت والے نہیں سوئیں گے، یہ بھی سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ تو کبھی بھی نیند کم ہو جائے تو اپنے اوپر ترس نہ کھاتے رہیں، اگر اچھے کام میں نہیں سوئے تو سوچیں کہ جنت میں جانے والے کام کیے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ بات بالکل سچی ہے کہ دنیا بھر میں فتنے مصائب ہیں، لیکن حرم اور اس کے آس پاس کی جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پرامن ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے کہ جب وہ اس کے سامنے آ چکا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ ان اللہ لمع المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ محسنین کے ساتھ ہے، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے یعنی کوشش کریں گے، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور نیک کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں، جد و جہد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، یعنی زندگی میں مشقت اٹھائیں، محنت کریں۔ اور مجاہد کی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رکھے، ہر طرح کی سستی اور کمزوری اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جن سے وہ مزے کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھول جائے۔ پھر اسی طرح صرف اپنی ذات کے ساتھ ہی نہیں جہاد، بلکہ انسان کا پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا، دین کو پھیلانے کے لیے، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے، یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام گزار دینا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا بھی جہاد کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت و سجاوٹ اور نمائش و آرائش کے ساتھ آئے گی،
پھر کہے گا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی، میرے بندوں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ سورہ کاف میں آتا ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، ان کو چل کے جانا بھی نہیں پڑے گا وہاں پہ، اور وہ اپنی پوری سعی درج کے ساتھ آئے گی۔ اور یہ جو اپنی جان ہے، جسم ہے، مال یا یہ سب کچھ بچا کر رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، ہم نے انہیں بچا کے رکھا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی لے لے گا، کچھ بھی نہیں بچ سکتا۔ یہاں کی جتنی بھی بچتیں ہیں وہ سب ختم ہونے والی ہیں، اور جو اللہ کے پاس بھیجنے والی ہیں وہی باقی رہنے والی ہیں۔ تو اس لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، جو کچھ بھی ہمیں میسر ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر ساتھ ہی وعدہ کیا، ان اللہ لمع المحسنین، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکے اور شکوہ نہ کرے، نماز پڑھے اور یہ نہ کہے کہ بہت تھک گئی، کمر اکڑ گئی ہے آج تو، ایسے نہیں کہ روزہ رکھ کر یہ نہ کہے کہ آج بہت پیاس لگ رہی ہے مجھے، نہیں، کوئی بھی پوچھے کیسا لگ رہا ہے تو کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ٹھیک جا رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک شکر کی کیفیت طاری رہے گی، کیونکہ ان سب چیزوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جا رہا ہے۔ اور جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تو پھر کوئی بھی مشکل سے مشکل کام، اس کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ الف لام میم، رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے، جو عیسائی تھے، مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ ان کا مقابلہ ایرانیوں سے، فارسیوں سے رہتا تھا، اور وہ مشرک تھے۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ان فارسیوں کے ساتھ تھی، لہٰذا یعنی وہ جو مشرکین تھے، لہٰذا جب ایران اور روم کی جنگ میں رومیوں کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا، لیکن اس پر یہ بات بتا دیا گیا کہ غمگین نہ ہو، یہ جیت ہار ہوتی رہتی ہے، چند ہی سالوں میں یہ ہارے ہوئے لوگ پھر جیت جائیں گے، پھر پاسا پلٹ جائے گا۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں تو انسان کے لیے کامیابی اور ناکامی دونوں چیزیں آتی رہتی ہیں، اور یہ دونوں ہی ان چیزیں امتحان ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز آخرت ہے۔ ہم سب کو وہاں کی کامیابی کی فکر کرنی چاہیے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی جب ایرانی غالب آئے تو بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور جب رومی آئیں گے تو بھی اللہ کے اذن سے آئیں گے۔ اور اس دن وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، مومن خوش ہو جائیں گے، بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد سے۔ اور یہ وہی وقت تھا جب وہ دوبارہ غالب آئے، جب مسلمان جنگ بدر میں جیتے تھے۔ تو بلا واسطہ اس کی طرف بھی اشارہ تھا، اور مسلمان کو ایک خوشخبری دی گئی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن کا کتنا زبردست طریقہ ہے کہ اس وقت جب انسان اداس ہو جا، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اس وقت کہاں جائے؟ اسے کیا کہتا ہے؟ کیوں فکر کرتے ہو؟ چند سالوں بعد تم غالب آ جاؤ گے۔ جیسے آج دنیا کے کچھ حصوں میں مسلمان بہت مغلوب ہیں، ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ایسے میں ساری امت کے اوپر ایک ڈپریشن کی سی کیفیت آ رہی ہے، کوئی بھی پر امید نہیں، لیکن انہیں ایسے حالات میں بھی پر امید رہنا چاہیے کہ چند سال کی بات ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم راضی کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اپنے اندر کی اصلاح کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کی مدد کرتا ہے اگر وہ سچے مومن ہو۔ تو ہم ساری کوشش اس پر لگاتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ لیکن ایسا کہنے والے کو کہا جاتا ہے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، اس وقت شکست کے وقت فتح کی باتیں، شکست کے وقت جیتنے کی باتیں، امید کی باتیں۔ ہاں، قرآن کا انداز یہی ہے کہ غمگین نہ ہو، چند ہی سالوں کی بات ہے، اور یہ اصول زندگی کے ہر موقع پر یاد کر رکھیں کہ جہاں کہیں آپ کو شکست ہو، آپ کسی بھی امتحان میں فیل ہو جائیں، مثلا کوئی ڈگری حاصل نہیں کر سکے، یا کسی خاص ملازمت میں نہیں جا سکے، یا کچھ بھی، تو اس وقت انسان کو افسردہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو سب کچھ لٹ گیا، نہیں، آج ایسا ہے تو کل دوسری طرح ہو جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن بدل دے گا، اور اپنے مقرر وقت پر جو چیز میری قسمت میں ہے مجھ سے پہنچ جائے گی۔ میرا فرض کوشش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، تو ہمیں وہ اسباب اور حالات پیدا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے،
ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور اس کی معیشت اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وَهُوَ العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی، جانتی نہیں۔ چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے برے گمان کرتے ہیں۔ کہاں ہے اللہ؟ نعوذ باللہ، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کہاں ہے اللہ؟ اللہ فلاں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اپنے عرش پر ہے، موجود ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اس کے سامنے ہو رہا ہے، اس کی حکمت کے ساتھ ہے، اس کی مشیت مصلحت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اصل ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا کریں۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ظالمانہ نہیں ہوا کرتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، بس دنیا میں جو جیتا ہے اس کی واہ واہ، اور جو ہار گیا اس کی اوئے اوئے۔ نہیں، یہ جیت اور ہار کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ تو صرف ظاہری وقتی سطحی چیزیں ہیں۔ اصل فکر تو ہمیں آخرت کی کرنی ہی چاہیے۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں، اور یہ سارے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صرف دنیا میں جیتنے کے لیے، حالانکہ ساری ہار جیت تو اصل میں آخرت کی ہے۔ اس کی فکر کرو۔ کیا ہم آج کے مسلمان آیات کے مطابق سوچتے ہیں؟ دنیا میں ہونے والی ہار جیت کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، ہم صرف ایک شور مچانا جانتے ہیں۔ ہم ہر طرح کی برائیاں کرتے ہیں، اور جب مار پڑنے لگتی ہے تو چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب مارنے والا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پھر ہم سو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی، تاکہ یہ سین پلٹ جائے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پہ غور و فکر نہیں کیا؟ یعنی اپنے اندر غور و فکر، کتنی حیرت کی بات ہے۔ یعنی خود پر غور و فکر کرو، اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنے خیر اور شر کو پہچانو، اپنی عادات کو دیکھو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اور اپنے جسم کی ساخت کے اوپر غور کرو۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مقررہ مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها یستہزئون، آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، اس دن مجرم بھکے بکے رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ یعنی ہم نے تو ان کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اصل مصیبت یہ ہے جو اب کبھی ٹالے نہیں ٹل سکتی، تو ہم دنیا کی مصیبتوں کو بڑی مصیبت سمجھتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی، اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، تو اصل کامیابی یہ ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، وہ عذاب میں رکھے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ تو اصل فکر ایمان اور عمل صالح کی کرنی چاہیے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِشْيًا وَحِینَ تُظْہِرُونَ۔ بس تسبیح کرو، دکھ تکلیف ناکامی کے موقع پر کس چیز سے مدد لو؟ اللہ کے ذکر سے۔ تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے۔ اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر، اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے، وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ تو ساری قدرت قوت اسی کے پاس ہے، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ جب تم مرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمہیں زندہ کر لے گا حساب کتاب کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ آدم اور حوا علیہ السلام دو لوگ تھے جو زمین پر اترے، اور آج دنیا کی آبادی دیکھیں کہ کتنی بڑھ چکی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائی، انسان کی بیوی انسان سے۔ کیوں؟ تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ تو شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے سے سکون پانا۔
اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، یعنی اس رشتے کو محبت کے ساتھ خوبصورت بنایا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی شادی کے اس رشتے پر غور و فکر کرتے ہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سکون کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ہم صرف سکون لینا چاہتے ہیں اور لینے والے بننا چاہتے ہیں کہ دوسرا فریق ہمارے لیے باعث سکون بن جائے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ شادی کے بعد بہت اچھا لگتا ہے اور بہت خوشیاں ملتی ہیں اور بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور سب کچھ، اور یہاں تو اس بندے کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں اور بے شمار گلے شکوے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شادی کے اس رشتے میں بننے کے بعد ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، ہمیں کیا ذمہ داری دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کی جو صفات بیان کی ہیں وہ ہم میں سے کتنی خواتین کے اندر موجود ہیں۔ سلسلۃ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو تو وہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں، یعنی ہر قیمت پر شوہر کو راضی کرنے والی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو عورت یہ راز جان لیتی ہے کہ شوہر کو کیسے راضی کرنا ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں ہی راحت میں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے کہ تمہاری بیویاں، بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی ہوں، زیادہ بچے جننے والی، ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر صبر کر کے یہ ساری قربانیاں کرنے والی۔ جس عورت کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہیں پھر اس کا شوہر آخرکار ہار ہی جاتا ہے اپنی ضد سے اور اپنے ظلم و ستم، اور گھر کی فضا محبت کی فضا میں بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سکون کا باعث بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو، صحیح الجامع صغیر۔ پھر اسی طرح عورت کے لیے خاص ذمہ داری کے شوہر کے بلانے پر وہ اس کے پاس چلی جائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اس بات کی عام طور پر بہت غلط تشریح کی جاتی ہے اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اسلام بڑا ہی ظالمانہ مذہب ہے جس میں عورت کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، بس وہ شوہر کی غلام بن کر رہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر کے مزاج کو جانتے ہوئے کہ اس کے اندر جس قسم کی آگ ہے اگر وہ ٹھنڈی نہ ہو تو بہت سے فتنے فساد پھیلائے گی، اس لیے عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ اس معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اگر وہ نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اور پھر اس وجہ سے یعنی اس کے ناروا انکار کی وجہ سے شوہر کے اندر جو غیظ اور غصہ اور غضب ہوگا، یا پھر وہ حقوق نہیں دے گا یا اس سے مزید معاملات بگڑیں گے، تعلقات خراب ہوں گے، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ جائے گی، تو پھر اس میں ذمہ دار عورت ہوگی۔ یعنی اگرچہ شوہر کا ظلم وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن سبب کیا ہے، جھگڑے کی اصل وجہ، اس کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 22، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش، اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں اس نے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ تو زبانوں کا اختلاف جو ہے، کوئی چائنیز بولتا ہے، کوئی جیپنیز، کوئی کورین، کوئی انگریزی، کوئی فرانسیسی، کوئی جرمن، بے شمار زبانیں۔ تو ایک ماں باپ کی اولاد کتنی بے شمار زبانیں بولنے لگ گئی، کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان کن الفاظ کے ساتھ اپنے دل کی بات، اپنا مدعا ظاہر کرتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہارے رنگ، یعنی اس پلینٹ میں پائے جانے والے ہر شخص کا اپنا رنگ منفرد ہے، اپنی ساتھی کے ساتھ ملا کر دیکھیے شیڈ میں فرق ہے یا نہیں، ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہے، چاہے ایک ماں باپ کی اولاد ہو، سب بچوں کا شیڈ آپس میں مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تمہارے رنگ، یعنی رنگ سے مراد صرف گورا اور کالا رنگ نہیں ہے، اس سے مراد رنگوں میں بھی پھر رنگ سفید کی بھی کئی قسمیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو رنگ ہیں ان میں بھی شیڈز فرق ہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا ہے۔ خاص طور پر امید ہے کہ آج کل آپ سب قیلولہ لازم کرتے ہوں گے کیونکہ اس سے رات کی نماز آسان ہو جاتی ہے۔ اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان میں اور زمین میں اس کے حکم سے قائم ہوں۔
ایسی چھت جس کے کوئی ستون نظر نہیں آتے، اس نے تھام کر رکھے ہوئے ہیں، اور ستارے سیارے سب کے سب، پھر جوں ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، پس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ یعنی اللہ کی طاقت کو دیکھو، جیسے سارے ستارے سیاروں کو اس نے تھام رکھا ہے، اسی طرح طاقت اور کنٹرول اور قدرت ہے۔ ایسے ہی تمہیں بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ جب تم زمین کے اندر ہوگے، ایک آواز دے گا، تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ ایسے غلام بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کو کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو۔ یعنی وہ دین جسے قرآن پیش کر رہا ہے، جس میں عبادات اطاعت کا مستحق صرف اللہ ہے، جس میں الوہیت اور سارے اسماء و صفت صرف ایک اللہ کی ہے، اچھی اچھی صفات اور اچھے اچھے نام، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو پھر تمہاری سوچ، تمہارا قول، تمہاری گفتگو، تمہارے اعمال سب کے سب اس کی خاطر ہونے چاہیے۔ اپنا چہرہ اسی کی طرف جما دو، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بس دیکھو کہ اس کو کیا پسند ہے، یعنی اس کے بن جاؤ۔ تمہارے اخلاق، سیرت، کردار، اعمال، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی چھاپ ہو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا بندہ بنایا اور بندگی کے لیے پیدا کیا، تو بندے کو کچھ اور بنانا، شیطان بنانا جو ہے اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ یعنی انسان کو غلط طرف جانے میں اگرچہ مزہ آتا ہے، لیکن اپنی بہت سی چیزوں کو، اپنی بہت سی سوچوں کو، یا بہت سے من پسند راستے، اس کو ختم کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو الہ نہیں کہا، انسان اس کو الہ مان لے، پتھر اور بت کو اپنا الہ سمجھ کے اس کے آگے جھکے، یا سب کچھ انسان کی فطرت سے خلاف ہے۔ لیکن انسان صرف جب ظاہر پرستی پر آتا ہے تو ایسی غلطیاں کرتا ہے، اور شیطان اور ماحول کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ بالکل درست دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کون ہے یہ مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو الگ الگ بنا لیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین، یعنی دین اسلام پیدا کیا، جس کی بنیاد توحید پر ہے۔ توحید کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب شرک ہے، اور یہ بعد کی پیداوار ہیں۔ تو اس لیے انسان اگر توحید کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جاتا ہے تو وہ دراصل شرک اختیار کرتا ہے، شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی دوسروں کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا، مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں۔ یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ کامیاب ہونے والے صدقہ خیرات تو سب کرتے ہیں، لیکن صدقہ خیرات کرتے وقت ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اچھا
اللہ تعالیٰ سے جزا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ خاص طور پر کہا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ یوم المزید میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے تو اس سے بڑی لذت انسان کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر خرچ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے خرچ کرو گے تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ ایک لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ یعنی بندوں کے چہرے کے لیے نہیں، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب ہم خرچ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، لوگوں کے چہرے متوجہ ہو جائیں، نہیں لوگوں کے چہرے نہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو اپنی بیوی کو کھلاؤ گے وہ بھی تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اگر تمہاری نیت درست ہوگی۔ پھر رشتہ دار پر خرچ کرنا یہ بھی بہترین کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی اس کے دل میں تمہارے خلاف نفرت ہے اور تم سے وہ کٹا ہوا ہے اندر سے، اور تمہیں نہ سلام کرتا ہے، نہ شکریہ ادا کرتا ہے، نہ تمہارے ساتھ ملنا چاہتا ہے، یعنی تمہاری کسی طرح بھی کوئی قدر نہیں کرتا، صرف اس وقت تمہیں منہ دکھاتا ہے یا شکل دکھاتا ہے جب اسے تمہاری کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سال بھر آپ انہیں نہیں دیکھیں گے لیکن وہ صرف اس وقت آپ کے پاس آئیں گے جب انہیں آپ سے کوئی مطلب ہوگا، تو ایسی صورت میں انسان پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا شکر کا حق ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دینے والا بنایا، مجھے اس حال میں نہیں رکھا جیسے تو نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور ظاہری تکلیفیں بھی اور دل بھی اس کا اس نفرت اور حسد کی وجہ سے غم کے گھونٹ پیتا ہے، کیونکہ جس کے پاس نہیں ہوتا اور جس کے پاس ہوتا ہے ان دونوں کا آپس میں عام طور پر تعلق حسد والا ہوتا ہے، جس کے پاس نہیں وہ حسد کرنے لگتا ہے کس سے، جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو دینا کہ جو آپ سے خوش ہی نہیں، جو آپ سے راضی نہیں، آپ کی کسی چیز سے متفق ہی نہیں ہوتے، تو اصل میں اس کا اجر بہت بڑا ہے، پھر اس کے بدلے میں انسان اللہ تعالیٰ کا چہرہ پاتا ہے، پھر قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کا ساتھ کا رشتہ کاٹا جا رہا ہو تب وہ صلہ رحمی کرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر بھی وہ ملتا رہے، جو اس سے ہو سکتا ہے کرتا رہے، تو اس لیے انسان کو اپنے اعمال خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنے چاہیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے کرنے چاہیے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ دوسری آیات ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں، یعنی ہمارے جو جمع تفریق ہیں وہ اور ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور ہیں۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے سود لینے سے مال زیادہ ہو گیا، گنتی بڑھ گئی، اور زکوٰۃ نکالنے سے وہ گراف نیچے آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے اور سود دینے سے گھٹ جاتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر اس چیز سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا اور لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے کہ زمین میں اکثر آبادی شرک کرتی ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین اور دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ملے گا۔ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہ اپنی ہی فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت دینے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلے اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اور ہم نے تم سے
سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا تھا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کا اس کو اپنے اوپر حق سمجھتا ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کر رہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ تو شرط یہ ہے کہ ایمان کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ اگر ایمان درست ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد آئے گی، اور اگر وقتی طور پر تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مدد میں بدل دے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نہیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطوہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ اذا ہم یستبشرون۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ ان کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے، یعنی ان کی مایوسی کا حال دیکھنے والا تھا۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کے مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا اور ہر چیز پر رحمت پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ وَالدُّعَاءَ إِذْ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جو مر گیا ہے وہ کچھ نہیں سنتا، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جاتے ہیں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن اگرچہ سب کے لیے پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے دل پر اثر کرتا ہے جو جھک جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیتا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، کتنے کمزور ننھے منھے سے بچے تھے تم، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر تم مضبوط ہو گئے، جوان ہو گئے، اور پھر تم دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور پھر اس وقت کے قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، تمہارے بس میں نہ تھا کچھ بھی۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی قدرت سے کیا۔ انسان نہ اپنے بچپن کو قائم رکھ سکتا ہے، نہ اپنی جوانی کو برقرار رکھ سکتا ہے، نہ اپنے بڑھاپے کو روک سکتا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو چاہتا ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب وہ قیامت برپا ہوگی یعنی قیامت کی گھڑی آئے گی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، دنیا میں بس 1 منٹ رہ کر آئے تھے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کے معذرت کا کوئی نفع نہ ہوگا اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ماں کے پیٹ میں انسان جب سے سب سے کم مدت رہتا ہے، پھر اس کے بعد یہ زندگی، اس میں عمومی طور پر کچھ بچے تو فوت ہو جاتے ہیں لیکن جو زندہ رہتے ہیں وہ کئی سال تک رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی زندگی ہے قبر کی زندگی، تو اس میں انسان اور بھی لمبی مدت رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد حشر کا دن ہے، تو حشر کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، اور اس کے بعد لازوال زندگی شروع ہو جاتی ہے ہمیشہ کی۔ اس لیے ایک کے بعد ایک طبق میں تم چلتے چلتے جا رہے ہو اور انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اس کو روک لے، یعنی ہم ایک کے بعد ایک مرحلے میں چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے بس میں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کنٹرول کر سکیں؟ کچھ بھی نہیں۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے کہ تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، اور اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخْلِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں گے تم کو
وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے دور میں، تکلیف کے دور میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور ایسے وقت میں صبر کرنا عام دنوں کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد والا زمانہ صبر آزما ہوگا، اس وقت حق کو تھامنے والے تمہارے 50 آدمیوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ یعنی جتنے مشکل حالات ہوتے ہیں، جتنی زیادہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اتنا ہی اجر بڑا ہوتا ہے۔ یہاں سے سورہ لقمان سٹارٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللقمان مکی صورت ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی و رحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، یعنی یہ کتاب ہدایت بھی دیتی ہے اور رحمت کا باعث بھی ہے۔ کن کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ کون ہے محسن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو محسنین نیکوکار لوگوں کی یہ صفات ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ، والدین اور ضرورت مندوں کے ساتھ احسان کرنا آتا ہے۔ پھر نیکیاں کرنے والے اور برائیوں سے بچنے والے محسن کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی عبادت بہت خلوص کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والے، اس طرح کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی محسن ہوتے ہیں، یعنی نماز کی اقامت میں صرف ڈیوٹی پوری کرنا ہی نہیں بلکہ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، بغیر علم وہ یتخذھا ھزوا، اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو یہ کس کے لیے ذلت کا عذاب بتایا جا رہا ہے؟ اس شخص کے لیے جو لہو الحدیث خریدتا ہے۔ اور یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، گانا بجانا، ایسی کہانیاں، ایسے قصے، ایسی چیزیں جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیں کہ انسان قرآن میں کوئی دلچسپی نہ لے، اور کسی نیکی اور خیر و بلائی کے کام سے اس کو کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خرید کر لاتے ہیں، یعنی اپنے پیسہ لگا کر لاتے ہیں۔ اشارہ تو ایک خاص شخص کی طرف ہے، لیکن عام حکم ہے یہ۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس کے لیے مختلف آلات خریدتے ہیں، وہ کتنے مہنگے ہوتے ہیں، جو مختلف ڈاؤن لوڈز ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی کتنی رقم دینے کو تیار ہوتے ہیں تاکہ اپنے من پسند گانے سنتے رہیں، فضول اور بعض اوقات لچر اور بےہودہ قسم کی گفتگو دن رات سنتے چلے جاتے ہیں۔ ایسی تمام چیزوں سے کیوں روکا گیا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے دین میں اس کی حرمت ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، کہ اس سے مراد غنا اور اس سے ملتی جلتی چیزیں، یعنی خواہ و غنا یعنی گانا بجانا، اور اس سے ملتی جلتی جو بھی چیزیں جن کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، جو انسان کو اپنے اندر گم کر لیتی ہیں، اور پھر انسان اپنے فرائض تک کو بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، خوشی کے موقع پر گانا بجانا اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کرنا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ تو جو شخص ان کو خرید لاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، یعنی وہ ان کو ان میں اتنا مشغول کرتا ہے کہ انہیں علم حاصل کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، اور اس طرح وہ دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے اور دین سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو نہ اپنی دنیا کی فکر رہتی ہے اور نہ اپنی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اور یتخذھا ھزوا، اور اس آیت کو بھی انڈر لائن کر لیجئے کہ انسان جب بہت زیادہ میوزک اور اس طرح کی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو پھر دین کی بات مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی سنجیدہ سے سنجیدہ آیت بھی رکھی جائے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائی جائے تو وہ اسے ایک مذاق بنا کے اڑا دیتا ہے، اس کے اوپر کان نہیں دھرتا، اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، یعنی قرآن سننے سے اس کو خاص طور پر بیزاری ہو جاتی ہے۔ اس کو مت لگاؤ، کیونکہ قرآن شیطان کو دور کرتا ہے، دھکیلتا ہے، اور جو اس کے اندر شیطان اس کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہوتا ہے، وہ اس کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور قرآن کو بند کرا دیتا ہے، لیکن ان چیزوں کو وہ شخص نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ ان کے کان بہرے ہیں، اچھا خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی۔
البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اور پھر جنت کا میوزک تو وہ کسی نے سنا ہی نہیں ہے نا، یہ ان کے لیے ہوگا جو دنیا میں اس سے پرہیز کریں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، یعنی پہاڑ زمین میں کیلوں کی مانند ہے تاکہ زمین کے اوپر کا حصہ جو ہے وہ ادھر ادھر ڈھیلا نہ ہو جائے اور لوگوں کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ حکمت ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر انسان صحیح فیصلے کرتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی۔ تو درست وقت پر درست فیصلہ، بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن حکمت نہیں ہوتی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ صرف علم ہونے کی وجہ سے انہیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، لیکن جب ان کے سامنے وہ صورتحال آتی ہے تو وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ درست کو اس وقت تک درست نہیں کہہ پاتے اور غلط کو غلط نہیں کہہ پاتے، یا درست کو اختیار نہیں کرتے اور غلط کو مسترد نہیں کرتے، کیونکہ علم کی بنا پر وہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ اس کے لیے حکمت چاہیے، قوت فیصلہ اور دانائی کے کس موقع پر کتنا کیا کرنا ہے، اور یہ حکمت انسان کو زندگی کے سارے کاموں کے لیے چاہیے ہوتی ہے، حتیٰ کہ کھانا پکانے کے لیے بھی۔ اب مثلا کھانا آپ جتنا مرضی اچھا پکا لیں، اگر نمک زیادہ کر دیں تو کیا ہوگا، اگر کم کر دیں تو کیا ہوگا۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان نے دانائی سے کام نہیں لیا ہوتا کہ جتنا مواد یا جتنا سامان ہے اس کے اندر مجھے کتنا ڈالنا چاہیے۔ تو اگر اس کا اندازہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکمت کی کمی تھی، سمجھ کی کمی تھی۔ تو پھر غلط اندازوں کے ساتھ جب لوگ زندگی بسر کرتے ہیں تو دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں اور آخرت کا بھی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے لیے حکمت مانگا کریں، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی وہ بہت بڑی بھلائی دیا گیا، اس کو تو سب کچھ ہی مل گیا۔ اور جس کے اندر حکمت ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا فعل کیا ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت میں سب سے زیادہ کیا چیز غالب ہوتی ہے؟ شکر۔ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ وہ درست فیصلہ لے رہا ہے ہر موقع پر، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ یہ تکلیف بھی میرے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے شکر کرنے میں خیر ہی خیر ہے۔ وہ صرف نعمت کے ملنے پر ہی شکر نہیں کرتا، وہ تکلیف کے آنے پر بھی بعض اوقات شکر کرتا ہے، کیونکہ اس سے بھی اس کو کوئی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے، اس سے بھی وہ سبق سیکھتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار شکر کرنے کی بات کرتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے۔ نہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا اپنا ہے، اس لیے زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اور شکر گزار ہے۔ اگر ہماری زبانوں نے اور دل نے شکر نہیں ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں۔ اب آپ دیکھیے کہ لقمان حکیم کی حکمت بری باتیں کیا ہیں، ان میں سب سے پہلے شرک سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور یہ نصیحتیں سب ماں باپ کو اپنی اولاد کو کرنی چاہیے۔ ان الشرک لظلم عظیم، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مارنے کو، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر قرار دیتے ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ کا حق مارتے ہیں۔ عبادت اور معبود ہونا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اگر کسی اور کو بھی قرار دیا تو بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا پاپ کمایا۔ اور پھر اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ یعنی شرک کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں یہاں کیا آتا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ صحیح ادب المفرد کی روایت ہے، یعنی اگر تمہارے جسم کے کوئی ٹکڑے کر دے پھر بھی شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی لیکن آگے کی تکلیف بہت بڑی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی تمہیں اٹھا کر آگ میں پھینک دے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا تھا، تو آگ میں جانا گوارا کر لینا لیکن شرک نہیں کرنا، کیونکہ یہ آگ تو بجھ جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں بجھے گی۔
اور شرک تو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ ہے اس کا ٹھکانہ پھر آگ ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک کا کہا گیا ہے۔ جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا ہو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ حملت ہو امہ وہنن علی وہنن، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، یعنی ایک کے بعد ایک کمزوری آئی اس پر، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، مزید کمزوری۔ اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ۔ انشکر لی والدی کا، اب اپنے امی ابا کی خدمت روزانہ شعوری طور پر اپنے کرنے کے کاموں میں ڈال لیں تاکہ بھولے نہیں۔ میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کر جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تم سب کو پلٹنا میری طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔ اب یہاں پر اگرچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، لیکن اگر والدین بھی غلط کام کرنے کو کہیں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑوں گا وہ نہ کچھ کھائیں گی اور نہ پئیں گی۔ اس وقت اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو یعنی ویسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لیکن اگر وہ کہیں شرک کرو کفر کرو تو پھر نہیں، کسی بھی غیر معروف کام میں نہیں، کیونکہ ان کی والدہ نے کہا تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اچھی طرح ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، یعنی اگر وہ تمہارا برا بھی کریں تو تمہیں آگے سے برا جواب نہیں دینا، تم پھر بھی اچھا ہی جواب دو گے، اچھی طرح پیش آؤ گے، صرف اس بات کو نہیں مانو گے جہاں وہ تمہیں غلط کام کے لیے کہیں گے، حتیٰ کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تو نافرمان بھی ہوں تو پھر بھی کیا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو مشرکہ تھی میرے یہاں آئیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید رکھتی ہیں تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس سے ہمیں صلہ رحمی کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے کہ رشتہ داروں کو کچھ مالی مدد دینا یا کچھ دینا دلانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صلہ رحمی کرو اپنی ماں کے ساتھ، یعنی عام طور پر جب ہم پڑھتے ہیں صلہ رحمی تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے، تو یہ ہے صلہ رحمی۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے کون سے رشتہ دار ایسے ہیں جو مالی حیثیت میں آپ سے کم ہیں، آپ وقتاً فوقتاً ان کی مدد، تحائف کی مدد، تحائف سے کی شکل میں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اور ویسے بھی تحفے تحائف کے لین دین میں آپس میں محبت بڑھتی ہے، لیکن اگرچہ اگر رشتہ دار کی طرف سے کچھ بھی نہ ملے پھر بھی دیں، کیونکہ آپ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اپنے رب کے لیے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تم سب کو پلٹنا میری طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے ہو، یعنی آخرت میں سارے اعمال سامنے آ جائیں گے۔